الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالبشر۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پس تم بہت نقصان میں رہو گے۔ کل کے بیان کے آخر میں یہ آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، لیکن وقت قلیل تھا اس لیے گزارشات پیش نہیں کر سکا۔ شان نزول اس آیہ کریمہ کا مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو صورتحال واقع احد کے بعد پیش آئی کہ انتہائی سخت حالات تھے، تو منافقین کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیلائی جائے کہ آپ کفار مکہ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں، ان کی ناراضگی جو ہے وہ مول نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو نقصان اٹھانا ہے، فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، یہ پوری جو فلسفہ حیات ہے اسے سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اور جو سمجھ رہا ہوتا ہے اور جو کچھ اسے پیش آ رہا ہوتا ہے، ان تمام امور میں اوزان میں جو شے بھاری ہوتی ہے وہ اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اصول اور ضابطے ہیں، یعنی جو درست پہلو ہے، ہمیشہ وزن اسی کا زیادہ ہے اور ہمیشہ اسی کی اہمیت رکھنی چاہیے۔ اپنے معمولات زندگی میں یہ کیفیت اور یہ حال، عمومی زندگی، اس میں ہم میں سے ہر کوئی گزرتا ہے، اور یہاں ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ اصول عطا فرما رہا ہے کہ وہ جو تم چاہتے ہو اس کے پیچھے جو محرک ہے، جب وہ تمہاری ذات ہوگی تو پھر معاملہ نقصان کا ہوگا، لیکن تمہاری چاہت اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو پھر معاملہ اور ہوگا، چونکہ ابتداً حصہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ جو بنیاد ہے اس بنیاد پر جاؤ گے تو معاملہ اور ہوگا، ذات پر آؤ گے تو پھر بات اور ہو جائے گی۔ دنیا کا جو نظام ہے اور انسانی آبادی جو ہے، اس کا امن سے ایک جگہ پر رہنا ہی محال ہے، چاہے جائے کہ یہ کسی ایک قانون کے مطابق کھڑے نہ ہوں۔ اور جب قوانین انسان بناتے ہیں تو اس میں ان کی خواہشات، ان کی مرضی، ان کی پسند وہ حاوی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسی جھول پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ جو ہے وہ تو قوت کے پہلو میں چلا جاتا ہے، صاحب طاقت ہوتا چلا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ کمزور، نحیف اور محکوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے صاحب ایمان کو ایک اصول اور ضابطہ عطا فرمایا، چاہے جائے کہ بات شان نزول سے غزوہ احد کے موقع کی ہو، لیکن یہ ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم عالی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہ اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہو۔ اب جب مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور قرآن فرماتا ہے کہ جماعتوں میں تقسیم ہوگی، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے ان کی تقسیم بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے،
اور جنہیں سزا ہوگی ان کی تقسیم بھی بیان فرمائی گئی۔ جہاں تقسیم صاحب ایمان کی آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو حساب کتاب کی بات، اللہ جل شانہ کی رحمت کا فرمان، یہ پہلو بھی ملتے ہیں۔ اور جہاں کفار کی تقسیم کی بات آتی ہے وہاں میدان حشر میں پہنچنے پر تقسیم، چونکہ کفر کا کیا حساب ہوگا، کفر کا ما سوا اس کا کہ کون کتنے گہرائی میں دوزخ کی جائے گا اور ان کا حساب کیا ہوگا۔ تو جب بات آتی ہے ان نتائج تک کی، تو وہ حصے جو صاحب ایمان کو نصیب ہوئے ہیں اسے وہ ادراک عطا فرماتا ہے کہ وہ یہیں سے حقائق جو ہیں انہیں نہ صرف دیکھتا سمجھتا ہے بلکہ انہیں اختیار کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو بڑی کوشش کی کفار نے کہ پہلے جو لشکر اسلام ہے اس کا حوصلہ توڑا جائے۔ کل لگ بھگ 1000 تھا، اس میں سے 300 منافق تھے۔ عین میدان میں پہنچنے پر وہ واپس پلٹے۔ اس کے علاوہ جو ریشہ دوانیاں کی ہوں گی، جو سازشیں کی ہوں گی، وہ الگ ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کو فرمایا کہ ثابت قدم رہو، مستقل مزاج رہو حق پر۔ تو جب انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس حکم کو دیکھیں گے تو نظام حیات میں وہیں جھول ہے جہاں انسانوں نے اصول بنائے۔ اور عجیب بات ہے کہ کافر ممالک کے کئی ایسے قوانین ہیں جو عمومی طور پر فلاح دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن حیرانگی کی بجائے اگر تحقیق کی جائے تو وہ اصول انہوں نے دین اسلام سے لیے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ آئی دو پہلو ہیں، ایک وہ حصے ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں جن کے نتائج دنیا میں مرتب ہوتے ہیں، ایک وہ حصے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے نتائج جو ہیں وہ اخروی پہلوؤں میں جا کر مرتب ہوتے ہیں دنیا میں بھی، جیسے صفت رحمانیت و رحیمیت سے ہر کوئی مستفید ہوتا ہے، لیکن رحیمیت میں ہر کوئی نہیں ہوتا، رحمانیت تک بات محدود ہوتی۔ اسی طرح اگر گرمی ہے، تپش ہے، تو سایہ جو ہے وہ صاحب ایمان کو بھی سایہ دے رہا ہے اور بے ایمان کو بھی سایہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ قبر کی ٹھنڈک وہ جیسے صاحب ایمان کو ملے گی یا میسر آئے گی یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ویسے ہی بے ایمان کو بھی آئے گی، تو یہ بات نہ ہوگی۔ تو دنیا کے قوانین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں انسانی فلاح کے اصول اور ضابطے ملتے ہیں وہ اصول اور ضابطے قرآن و سنت کے تحت، تو جو ضابطے دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں وہ جو کوئی اختیار کرتا ہے اسے اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ ہاں صاحب ایمان جو ہے اگر وہ اپنی زندگی یا ظاہری پہلوؤں میں بھی وہ اصول اور ضابطے جو اللہ نے پسند فرمایا ان کو اختیار نہیں کرتا، ان کا اطلاق نہیں کرتا، اسے نقصان ہوتا۔ گرمی میں چھاؤں سے نکل کر دھوپ میں کھڑا ہو جائے اور کہے میں صاحب ایمان ہوں، تو دنیا کا اصول ہے، سبب درکار ہے، اس نے سبب چھوڑا وہ گرمی میں کھڑا ہوگا، اسے گرمی لگے گی، سورج کی تپش جو ہے وہ اس تک جائے گی۔ تو جب بھی اپنی زندگی میں جہاں جو فیصلہ آتا ہے اسے اگر اس نسبت سے دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ احکامات دین کی مطابقت ہے میری سوچ اور عمل میں، یا وہ جہاں تجاوز ہے، اور تجاوز تو بے ایمان اور کافر و مشرک اور منافق کر رہے ہیں، تو کہیں ان باتوں میں یا ان حصوں میں میری بات یا سوچ نہ داخل ہو جائے۔ یہاں بعض جو ہیں دانشوری میں کہہ سکتا ہوں، دانشور تو نہیں کہہ سکتا، یا جو شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں
جو یہ چاہتے ہیں کہ دعوی ایمانی بھی رہے، جنت الفردوس کی تمنا بھی رہے، اور زندگی ویسی ہو جیسے اپنا نفس چاہے، جیسی اپنی مرضی ہو ویسے کیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر امت میں تفریق پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، انتشار پیدا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آیات کریمہ تو اس زمانے کے لیے تھی کہ ہر طرف جو ہیں وہ صاحب ایمان نہیں تھے، تو کہیں کافر تھے، ان میں کوئی ایمان والے تھے، تو جب جنگیں ہوتی تھیں، حالات سخت ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ آپ اپنا حلیہ، اپنا ایک انداز الگ رکھیں، ان جیسا نہ ہو تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اور عجیب بات ہے کہ کوئی بستی ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ جہاں مسلمان حملہ آور ہو رہے ہوں اور وہاں مسلمان اور کافر اکٹھے رہ رہے ہوں کہ پہچان نہ ہو سکے، کوئی ایک بستی ثابت نہیں کر سکتی۔ تو نقص کہاں آتا ہے؟ نقص آتا ہے صاحب ایمان کا دین اسلام نہ جاننا، ضروریات دین نہ جاننا۔ جب ضرورت جانیں گے دین کی جو آپ کے متعلق ہے، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس طرح کے جو دھوکہ دہی ہے اس سے بچنے کی جو ہے استطاعت پیدا ہو جائے گی، سمجھ بھی آ جائے گی، اور من جانب اللہ جو ہے وہ بھی حفاظت کا سبب ہو جائے گا۔ اب نہ نماز ہو، نہ حلال حرام ہو، نہ رکوع و سجود ہو، نہ احکامات دین جانیں، تو پھر دعوی ایمان کے ساتھ پھر وہ ساری حفاظت الہیہ جو ہے اس کا بھی طالب ہو تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات، عمل جو چاہنے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ جو چاہ رہا ہے عمل ویسے کر رہا ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے چاہنے کا، اس میں حقیقت نہیں۔ جب کوئی پہلو کوئی چاہتا ہے تو اس کا عمل اس چاہنے کے مطابق ہوتا ہے، اور صرف اعلان ہو اور عمل مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے، صرف کہہ رہا ہے۔ اب اگر اس کو مزید تحقیق کریں گے تو الفاظ سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے۔ اب اس کا ہاں ماننے میں کتنے پہلو داخل ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے آج کہا جاتا ہے آپ ابراہیم اکارڈ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر جا کر اتفاق کر لیں، اور اللہ جل شانہ وہ شہادت دیتے ہیں کلام ذاتی میں کہ وہ تو شرک نہیں فرماتے تھے، وہ تو مشرک نہ تھے، تو خالص ان کا رخ تھا اللہ کی طرف، اسی طرح خالص تم بھی رخ کرو اللہ کی طرف۔ تو یہاں جب بات ابراہیم اکارڈ کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل کو ادغام کر دیا جائے۔ دودھ کی پوری دیگ ہو، اس میں ایک قطرہ پیشاب گرا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ وہ چاہتے ہیں۔ اور ہم دنیا کے لیے، ضروریات دنیا کے لیے، اپنے پیدا کیے گئے مسائل کے حل کے لیے، اپنی نالائکیوں سے پیدا کیے گئے مسائل کے حل کے لیے، اپنے مفادات کے تحفظ میں، قومی مفادات کا جو عدم تحفظ ہے اس کرنے کے سبب جتنی خرابیاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو کافر ملک ہیں، وہ ہمارے معاون و مددگار ہوں گے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے، کوئی ایسا انداز نہ اختیار کر لیا جائے جس سے وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اب آپ غور کریں، اللہ جل شانہ کی ذات ناراض ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلے جائیں تو درست، کافر و مشرک جو ہے وہ نہ ناراض ہو، تو کیا کریں جی؟ الفاظ وہ اختیار کیے جائیں جو انہیں پسند ہوں، لباس وہ پہنا جائے جو ان جیسے دکھیں، گفتگو یا زبان وہ اختیار کی جائے جو ان کی ہے، بھلے اس کی ادائیگی میں ہم 100 غلطیاں کر لیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں، میں حیران ہوں، یہ اگلے دن کی بات ہے کہ ایرانین وفد یہاں آیا،
ہمارا جو سربراہ مملکت ہیں وہ انگلش میں بات کر رہے ہیں اور ٹرانسلیٹ فارسی میں کر کے ان کو سنا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان سے بہتر ان کو انگلش آتی ہوگی۔ جب ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی مادری زبان میں بولیں۔ اب اس سے مراد کیا ہوگی؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کتنی دنیا ہے جن کو بتانا چاہ رہے تھے ان کی زبان میں کہ ہم انگلش میں بات کر رہے تھے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے سارا ویسٹ جو ہے وہ راضی ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ویسٹ راضی ہوگا۔ تو جو صاحب زبان اپنے آپ کو مضبوط کھڑا کرتا ہے، دوسری زبانوں والے اس کی زبان سیکھتے اور سنتے ہیں، اسی لیے تو ویسٹ کے پیچھے بھاگ رہے کہ وہ زبان جو آج دنیا میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، رابطے کے لیے ضروری ہے، باہمی رابطے کو لازم ہے، وہ سارے سیکھتے ہیں۔ نظام تعلیم کی ضرورت تو انگریزی نہیں ہے یا کوئی زبان نہیں ہے۔ نظام تعلیم تو سب سے احسن اور آسان یہ ہوتا ہے کہ مادری زبان میں دیا جائے۔ بچہ جو ہے اس کی ساری کوشش جو ہے اور محنت جو ہے وہ دوسری زبان کے سیکھنے میں لگ جاتی ہے، اس کی جو اصل اہلیت ہوتی ہے وہ اجاگر ہی نہیں ہوتی۔ مادری زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے۔ ساری جو تعلیم کا نظام ہے وہ دوسرے کی زبان میں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، اور جواز کیا ہے؟ آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ جب پیروکار رہو گے، پیچھے چلتے رہو گے، برابریاں پھر کاہے کو ڈھونڈتے ہو؟ اپنے معاملات، اپنا ملک، اپنی قوم، انہیں جب ہم سنبھالیں گے، دوسروں کی ضرورت ہوگی جاننا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کی خوشی میں جو الفاظ یا فکریں ہم بول رہے ہوں گے اس کی اہمیت کوئی نہیں۔ برابری جو ہے وہ غلاموں کو کوئی نہیں دیتے، تو غلامی کے پہلو اختیار کیے جائیں اور گمان ہو کہ ہم برابر ہوں گے۔ کیسے برابر؟ کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنے وسائل ہیں، کتنی ذہین قوم۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قوم کو اگر تربیت دی جائے تو یہ اقوام عالم میں رہنما کی حیثیت تک نہ جا سکیں۔ جہاں انہیں موقع ملا، جہاں ان کی تربیت ہوئی، کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں ان کا نام لایا۔ نقص یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یہ نقص ہے کہ ہم ان جیسا دکھنا چاہتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے ہماری، اور ایمان کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دوا نہیں کر رہے۔ دوا کیا ہے؟ کہ ہمیں وہ پہلو اختیار کرنے ہیں ہمارے لیے باعث عزت، لباس، انداز، گفتگو، رہن سہن، ہر پہلو اس میں ہے جو ہمیں دین اسلام دیتا۔ تو جب کافروں کا کہا مانو گے تو تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، دین سے دور کر دیں گے، اور فرمایا پھر کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے، بدبختی پیدا ہو جائے گی۔ تو جب نقصان کی بات آئے گی تو کافر کہاں پھیر رہے ہیں؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ نہیں، دنیا میں پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، حق سے ہٹ جائیں۔ تو نقصان صرف آخرت میں جا کر ہوگا، یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ یہ جو رذیلت ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے ہونے کے باوجود منگتوں کی طرف پھر رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ یہیں سے نقصان شروع ہو گیا، رذیلت شروع ہو گئی۔ تو جب بندے مومن اس بنیاد کو سمجھ لے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ جل شانہ کی دست قدرت میں، ادھر ہم تلاوت کرتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ادھر ساری خیر جو عالم کفر سے مانگتے پھرتے۔ دیکھو نا، دعویٰ کیا ہے، ماننا کیا ہے، روز تلاوت بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت قرآن جو ہیں
تلاوت کرتی ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، محافل انعقاد ہو رہی ہیں، تو جو سن رہے ہو، جس کلام پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو، جس ذات کی پاکی بیان کر رہے ہو، اس ذات کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ تو دین تو رواجات کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ تعمیل حکم میں جب آپ اختیار کریں گے، اللہ مالک ہے جی، مانتے ہو وہ رازق ہے، مخلوق کی طرف دیکھتے ہو تو اور متشابہ ہونے کو کیا کہو گے کہ ان کا ماننا، اور کیا کہو گے؟ نظام معیشت ان کا، قوانین ان کے، لباس ان جیسا، زبان ان کی، کھانے پینا، اٹھنا بہننا اوڑھنا، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو پھر اس سارے کے باوجود پھر یہ بھی خوشی یا خوش فہمی کہ جی نہیں، ہم تو اسی بنیاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور بھائی اس سے جڑے ہو تو یہ آیا کریمہ کے جو درمیان میں فرمایا گیا اور نتیجے میں خاسرین بیان فرمایا گیا، جا تو وہاں رہے ہو۔ تو اس لیے اپنی زندگی جو ہے اس کو دیکھتا اور پرکھتا رہنا چاہیے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اپنی فرصت جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یہ بھی کوئی رکی ہوئی نہیں حرکت ہے۔ تو جو احکامات دین ہمارے لیے ہیں، ہم وہاں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے اولاد کی تربیت جو ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کنبہ جو ہے کہیں اس فرمان پر تو نہیں آ گیا؟ اب لباس کی بات آتی ہے، یہ جو پینٹ پہنی جاتی ہے، یہ جب آپ اس کو تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں تو یہ خلافت عثمانیہ میں جا کر اس کی ابتدا ملتی ہے، اور وہ بھی میدان کارزار کی نسبت ملتی ہے۔ وگرنہ بنیادی طور پر تو سطر کا ڈھانپنا ہے، اس کے بعد پھر اور احتیاط ہے اور صبر ہے، خوبصورتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نیم دراز تھے آپ، صحابہ کچھ قریبی جو ہیں وہ ساتھ حاضر تھے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، حاضر ہوئے، ہلکا سا کپڑا آپ کی پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے اس کپڑے کو سیدھے کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان بڑا باحیا ہے، آپ کی اولاد کی طرح ہے، آپ کے جانثار ہیں، ذو النورین اولاد ہیں آپ کی یہ بھی۔ تو وہ جو ایک سطر کے بعد پھر بات آتی ہے، وہ پھر حیا کی بات آ جاتی ہے، نکھار کی بات آ جاتی ہے، یہی فرمایا جا رہا ہے نا اس حدیث شریف میں۔ تو اس سارے میں کپڑے کا پہننا اور ہے، وہ جو یہاں ہے نا نیا خانے میں کیسا دکھ رہا ہوں، وہ کس طرف کی نسبت ہے، وہ ساری بات کھول کے رکھ دیتا ہے کہ پہننا اوڑھنا کس لیے۔ ہر کوئی یہاں چاہتا ہے نا میں کیسا دکھوں، تو وہ جو اس کا چاہتا ہے نا، اس کا دکھنا کہ میں کیسا دکھوں، وہ اسے بتا دیتا ہے کہ تو کس قوم کی جو تشبیہ اختیار کر رہا ہے۔ تو بہت بڑا نقصان فرمایا گیا ہے کہ یہ نقصان اٹھانے والے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہیں اور وہ بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر یہ فرمان، اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں یا شیطان کی شیطنت ہے، اس میں نہ جاؤ کہ نقصان اٹھاؤ۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے کارساز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست بھی ہے، صرف مددگار نہیں ہے، کارساز نہیں ہے صرف۔ مولا جو ہے یہ دوست کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور صرف بالعموم دوست نہیں ہوتا، بالخصوص رشتے کی جو دوستی ہے وہاں بات آتی ہے اعلیٰ سطح کی۔ تو صاحب ایمان کو اللہ یہ شرف فرما رہا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے،
اسے اللہ کی دوستی حاصل ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کیا مطلب؟ ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، کیا مطلب؟ ہاتھ کس معنی میں آتا ہے؟ ہاتھ مدد کے معنوں میں آتا ہے، ایک دوسرے کی معاونت مدد سے کی جاتی ہے، لیکن مخلوق کا ہاتھ اس پہلوؤں میں آتا ہے کہ مدد کی جا رہی ہے تو اس نے تو فرمانا ہے کن فیکون، انہوں نے تو عطا فرمانا۔ تو دنیا کی دوستیاں ساری پار نہیں لگتی، لیکن جب اس نسبت کو جو اللہ کی دوستی ہے اس طرف دیکھو گے تو یہ تو جامع و اکمل پہلو ہے۔ ایسی دوستی، ایسی عظمت کہ بندگی کی جو بلندیاں نصیب ہو جائیں۔ بل اللہ مولاکم، تمہارے کارساز ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اس کا مطلب کیا بنے گا؟ بڑے سادہ سے الفاظ کہ بجائے اس پیروی کے جو ظلم کے راستے کا تمہیں مسافر کر دی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، مانا یا ایھا الذین آمنوا، اس پر قائم رہو، توکل کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اور کیا فرمایا کہ تمہارے کارساز وہو خیر الناصرین، اور وہ بہتر مدد کرنے والا۔ اس سے بڑھ کر مدد کی پہلو جو ہے کس نسبت کی جا سکتے ہیں؟ اس لیے جو مددگار آپ دیکھتے ہیں غیر اللہ میں وہ محتاج ہے، اور مددگار جب اللہ جل شانہ کی نسبت دیکھو گے وہ بے نیاز ہے، مخلوق کی نسبت دیکھو گے وہ محتاج ہے، مالک کی نسبت دیکھو گے وہ بے نیاز ہے، اسے احتیاج کوئی نہیں۔ اس کی شان ہے کیا؟ رب العالمین، جہانوں کا پالنہار ہے، ایک تو نہیں ہے۔ وہ تو ازل سے جانتا ہے کس مخلوق نے کب ہونا ہے، کیا اس کی ضرورت پیش آنی ہے، کون سے اسباب سے اس کی ضرورت پوری فرمانی ہے، کتنا چاہے گا، کتنا عطا فرمانا ہے، سارے میں اس کی بہتری کہاں ہے؟ کوئی ایک ذرہ نہیں ہے جو بعید۔ تو جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو گے تو دنیا کہے کہ ہمیں نے شکست دے دی، تم فاتح ہو۔ دنیا تمہیں فاتح کہے، تم کہو گے کہ یہ فتح تو اللہ کی ہے۔ دنیا کہے کہ انہیں ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تم اللہ کے حضور اپنی جان پیش کر رہے ہوگے کہ جان آفرین کے سپرد کر دی، کہ بار اللہ تو نے جو عطا فرمایا تیرے نام پر قربان کر دی، اسے منظور فرما، اسے مقبول فرما۔ اور یہی دنیا، یہی باتیں، یہی دعوے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو روز محشر پیش نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے تمام معاملات، جب تمام معاملات فرماتے ہیں تو کوئی ایک جنبش بھی نہ رہے گی جو اس دن پیش نہ ہو۔ تو تمام معاملات میں تو پھر ہر شے داخل ہوگی نا، ہر شے اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں عزت والے، یہ جو کہتے ہیں کامیابی والے، تو قرآن آخرت کی مثال نہیں دیتا، اقوام سابقہ کے حالات میں بھی دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی قرآن بیان فرماتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے، کون عزت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کا آیات۔ تو جب مخلوق حاضر ہوگی، یہی لوگ ہوں گے، یہی اپنے اعمال سامنے ہوں گے۔ کیا نہیں فرماتا؟ سراسیمگی ہوگی، خاموشی ہوگی، خوف ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسان کی خصوصیات ہیں یہ ساری ساتھ ہوں گی۔ جو فرمایا جا رہا ہے کہ اولاد کی پہچان مشکل ہو جائے گی، تو اس کا کیا مطلب؟ یہاں نہیں دیکھتے آپ جو انتہا درجے کا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ سامنے دیوار ہے یا سامنے کھائی ہے، نہ اسے بات سنائی دیتی ہے، نہ اسے کچھ نظر آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہوش کھو بیٹھا۔ کیسا ہوش کھو بیٹھا ہے بھائی؟ دیکھ بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ جب نہیں کام کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کی جو بات فرمائی جا رہی ہے، یہ سارے پہلو انسان کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھ بھی رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا، سمجھ بھی رہا ہوگا وہ حقائق، بلکہ قرآن فرماتا ہے
اس کی جو اس کا مفہوم عالیہ کہ جیسے اس کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی، اس کی وسعت نظری بڑھ جائے گی، ہر شے کھول کر رکھ دی جائے گی. تو ایک ایک عمل جو ہے وہ تو ملک الموت وارد ہوتا ہے تو زندگی کا پورا جو ایک وقت ہے وہ سارا آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے. قیامت کو کیسے کوئی بھول پائے؟ تو جب بات اللہ کی نسبت جائے گی، عزتوں کا مالک تو وہ ہے. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے رسول کے اتباع کرنے والوں کے لیے. تو دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کر لے گی؟ اس بنیاد کی ضرورت ہے امت کو. اگر ہم اس بنیاد پر آ جائیں تو پوری دنیا میں جو امت کی کمزوری ہے اور رذیلت ہے، اس سے نکل کر ہم مخلوق خدا کی فلاح کر سکتے ہیں. اب مظلوم ہیں، امت مضبوط ہوئی، امت ظالم نہیں ہو سکتی. مضبوط ہوگی تو مخلوق کو انصاف دے گی، ان کا تحفظ کرے گی، ان کی بہتری کرے گی. یہاں اس وطن عزیز کی بات آتی ہے تو یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے اس میں الفاظ کے اوڑھنے بھی اب نہ رہے تھے نا. کہنے کو تو کچھ ایسی بات کہہ دی جائے کہ کچھ پردہ رہا رہے. تو جب قرآن فرماتے ہیں نا جو دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا دے دیتے ہیں کچھ، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے ہم آخرت دیتے ہیں. تو جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دعوی ایمانی کے ساتھ، تو پھر دنیا میں بھی کچھ نہیں بچے. اور اللہ رب العالمین معاف فرمائے، آسانی فرمائے، حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور یہ بل اللہ مولاکم، اللہ کا کارساز ہونا، یہ شان ہے صاحب ایمان کی. اس پر ہی انحصار کرنا، اپنا آپ اس کے سپرد کرنا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اللہ کریم یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.